توکل تو ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اگر پا جائے یقینی طور پر تو پھر اس کو دین و دنیا کی سب بھلائیاں مل جاتی ہیں. اس لیے بندہ اگر اللہ عز و جل پر کامل توکل کرتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ وہ 10 دن 20 دن مہینہ بغیر کھائے پیے گزار دے. کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی. حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے غذا کے متعلق دستور یہ تھا کہ ہر تیسرے دن اللہ عز و جل کی طرف سے اسباب مہیا ہو جاتے تھے اور غذا اور کھانے کا انتظام ہو جاتا تھا. ایک بار مجھے بہت بڑا جنگل عبور کرنا تھا اور 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن تک کوئی انتظام نہ ہوا تو میں پریشان ہوا اور مجھے کچھ کمزوری محسوس ہونے لگی. ذوق کے سبب میں ایک جگہ بیٹھ گیا, آرام کرنے لگا تو ایک غیبی آواز آئی اور کہا, اے ابو سعید, کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے لیے خوراک ہی مہیا ہو, غذا ہی مہیا ہو, اور وہ غذا کھائے اس کے بعد جسم میں طاقت آئے تو چلے پھرے, یا تو یہ چاہتا ہے کہ بس تجھے قوت دے دی جائے, اتنی قوت دے دی جائے کہ تو اس کے سبب سفر کرنے کی طاقت محسوس کرے اور اس طاقت سے اپنے طاقت سے سفر کر سکے. کیا صرف قوت دینا اور طاقت دینا کافی ہے یا غذا ہی مہیا کی جائے؟ تو میں نے کہا کہ میرے لیے طاقت عطا کرنا اور قوت سے نوازنا یہی کافی ہے, مجھے بس اس قدر طاقت مل جائے کہ میں سفر طے کر سکوں. تو غیبی طرف سے میری مدد ایسی ہوئی کہ میری ساری کمزوری اور میرا سارا ضعف دور ہو گیا اور میں اس کے بعد مسلسل 12 دن تک بغیر کھائے پیے سفر کرتا رہا اور میرے لیے کوئی دقت نہ آئی. ان کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کوئی سبب سے بندے کو صحیح سلامت رکھے یا بغیر ظاہری سبب کے, بغیر ظاہری ہلے بہانے کے, جیسے ان کے لیے کہ بغیر کوئی دوسرے ذریعے سے خوراک اور غذا کے ذریعے کے بغیر ہی یوں ہی جسم میں طاقت پیدا کر دی اور وہ سفر کرتے رہے. تو ان بزرگان دین کے واقعات سے ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے. بندہ اگر کامل طور پہ توکل کرے اور ان واقعات میں غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ عز و جل نے اپنے ان بزرگان دین کو اس قدر توکل کی صفت عطا فرمائی اور اس قدر بلند اور معیاری توکل انہیں نصیب ہوا کہ یہ حضرات جنگلوں میں بے فکر گزر جاتے تھے اور لمبی دوری کے سفر کر کے یہ آخر اپنی منزل مقصود کو پا جاتے تھے اور ان کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی, اس لیے کہ ان کا توکل بڑا مضبوط ہوتا تھا, ان کا اعتبار بڑا پختہ ہوتا تھا اور ان کا یقین بڑا مضبوط ہوتا تھا. اس لیے انسان اگر اللہ عز و جل پر توکل کرتا ہے اور رزق کے معاملے میں ہر طرف سے بے فکر ہو جاتا ہے اور یہ محسوس کر لیتا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں میرے لیے رزق کی ضرورت ہے اور اللہ عز و جل اس کا ضامن اور کفیل ہے, تو پھر مجھے فکر کی کون سی ضرورت ہے. انسان رزق کے بارے میں یہ ہمیشہ تصور رکھے کہ اللہ عز و جل میرا انتظام فرمانے والا ہے. ظاہری اسباب ہوں گے تو ٹھیک, نہ ہوں گے تو بغیر ظاہری اسباب کے وہ نوازنے والا ہے. اور وہ جب نوازش پہ آتا ہے تو ان اللہ یرزق بغیر حساب, او کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ عز و جل بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے. ایک انسان ساری چیزیں حساب سے کرتا ہے, اپنا حساب لگاتا ہے, لیکن خدا کے دربار سے بغیر حساب ملتا ہے, بغیر حساب ملتا ہے. اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. آئین جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی.